ہے جاہل کی، تو پھر سن لیجئے یہ جاہل کیا ہوتا ہے۔ جاہل، جاہل درمیان میں بڑا کر کے لکھ دیا ہے، ساتھ چلنا پڑے گا، ایسے سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ عربی کا ورڈ ہے۔ عربک جو ہے اس زبان کو کسی دوسری زبان کے اندر ٹرانسلیشن کر دینا بہت مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتی بھائی۔ جنہوں نے ٹرانسلیشن کی ہیں وہ قریب قریب ہیں، وہ پرفیکٹ 100% درست وہ بھی نہیں کہتے۔ ٹھیک، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے شاہ صاحب سے جو اچرے کے قریب رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن عربی کی ہو نہیں سکتی، بہت مشکل ہے۔ اب سمجھیے جاہل کو، بہت آسان ہے۔ اوپر میں نے ایک کوٹ لکھ دی ہے، اس کو لازمی پڑھ لیجئے گا، یہ اس کا میسج ہے۔ جاہل کے آپ کیا کیجئے، حصے کر لیجئے۔ یہ ایک ورڈ ہے، لفظ، اس کے حروف کیا ہیں، الفابیٹس، جیم الف ہے لام۔ لام میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا لائقہ ہے۔ دو چیزیں بتاؤں گا، جتنا ہضم کرو گے اتنی بات کروں گا، جو ہضم نہیں ہوگی فی الحال نہیں کروں گا، آگے جا کر پوچھو گے تو وہ بھی بتا دوں گا۔ مولوی عبدالحق بابا اردو، انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی، کتاب کا نام ہے قواعد اردو، اس میں ان حروف کو پر کوشش کی ہے کہ کچھ روشنی ڈال دیں۔ کچھ حروف انہوں نے بتائے ہیں مگر مکمل نہیں بتائے۔ اب مکمل کیوں نہیں بتائے، وہ تو اس دنیا میں ہے نہیں جو میں ان سے پوچھ لوں۔ مکمل نہیں بتائے، وہ انہوں نے یہ ٹاپک شروع کیا اور اس کے بعد وہ کچھ بتا کر اس ٹاپک سے نکل گئے۔ جو چیزیں انہوں نے بتا دی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جیم، جیم کہتے ہیں جمل کو، عربی میں جمل ہوتا ہے اونٹ، درست؟ جیسے کہ آپ اونٹ پر بیٹھ کر اس کی مہار کو کھینچیں تو وہ جیم بن جائے گا، یہ ہوتا ہے جمل، اونٹ۔ یہ تیر لگے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ ہے جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دریچہ، دریچہ کہتے ہیں چھوٹے دروازے کو، چھوٹا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم، دریچہ۔ یعنی ایک شخص اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ چھوٹے سے دروازے سے گزر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، جاہل۔ جیسے کہ کراچی والے اکثر ایک مثال دیتے ہیں، اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، یہ ایک جہالت کا کام ہے۔ شاہ صاحب نے بتایا مجھے، شاہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں جی شاہ صاحب بتائیے جاہل کیا ہوتا ہے۔ جاہل کہتے ہیں جسے حقیقت کا ادراک نہ ہو، جسے کیا ہو، حقیقت کا ادراک نہ ہو۔ اب ٹھیک ہے جی، جسے حقیقت کا ادراک نہ ہو، اب عربی ہے، بڑا مشکل ہے سمجھنا، مزید آسان کر دیتے ہیں۔ اب ادراک کو سمجھ لیجیے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے، فیروز اللغت میں جائیے، ادراک دیکھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے پانا، دریافت کرنا، عقل، فہم، رسائی۔ یہ تو وہ ہو گیا، یعنی جس کو نہ کوئی دریافت ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ پانا ہے، نہ کچھ ہے، یہ وہ ہو گیا جاہل، یعنی جس کو حقیقت کا معلوم نہیں ہے، حقیقت کا پتہ نہیں ہے، وہ ہے جاہل۔ اور جاہل کے بارے میں جو قول ہے وہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے، خود تحقیق کرو، دیکھو کس کا قول ہے، تھوڑا سا کام خود بھی کیجئے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا پھر آپ کا دشمن ہو جائے گا، جاہل سے بچیے۔ یہ تو ہے جاہل۔ اب ابو جہل کون؟ جس کو جاہل سمجھ آ گیا اس کو ابو جہل بھی سمجھ آ جائے گا۔ جاہل تو وہ ہے جس کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، مگر ابو جہل وہ ہوتا ہے جس کو حقیقت کا ادراک تو ہوتا ہے
مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. جیسے کہ جو تاریخ میں ابو جہل تھا اس کو پتا تھا کہ یہ ہمارے پیارے نبی ہیں مگر وہ تسلیم نہیں کرتا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ شاہ صاحب نے کہا اس کی حکمت سے انکار نہ کرنا. یہ ذرا ذہن میں رکھنا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ وہ جاہل تھا، بے وقوف تھا. نہیں، ابو جہل اس کا لقب پڑا لیکن وہ تھا ابو الحکمت. اس کو پتا سب تھا، سب پتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتا تھا. یعنی اس حد تک اس بندے کا علم تھا کہ جب معاذ اور ماؤز جنگ بدر میں اس کو ذبح کرنے لگے تو اس نے بتایا کہ چھری یہاں نہیں، یہاں رکھو، یہاں چھری یہاں رکھی جاتی ہے گردن پر. اس حد تک اس بندے میں عقل تھی، اس حد تک یہ بندہ جانتا تھا. یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا تھا؟ حقیقت کا انکار کرتا تھا. تو سمجھ لیجئے، جس کو معلوم ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا، اتنے سال جنگ میں کاٹ لیے، اس کے باوجود بھی جو امن کی بات نہ کرے، جو ٹیبل ٹاک کی بات نہ کرے، جو جنگ و جدل پر